جو جنرل میٹنگ کا اجلاس ہے اس میں کچھ ہمارے جو مرکزی عہدیدار ہیں. میرا نام ناہید انصاری ہے. میں آج ہی سر کے ساتھ شامل ہوئی ہوں اس پروگرام. میرا نام انیلا ناز ہے. میں آفس سیکرٹری ہوں. میرا نام شاہدہ زاہد ہے. میں اپنا مانیٹرنگ سیل کے اندر ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہوں اور ان کے ادارے کے ساتھ منسلک ہوئی ہوئی. میڈیا کوآرڈینیٹر وومن رائٹس پیس کے ساتھ میں شامل ہوں. میرا نام عبدالنبی دورانی ہے. میں فی الحال ممبر ہوں اس کا. سید حامد علی ڈائریکٹر نیوز بدن. عبدالغفار ہیومن رائٹس کا ساتھی ہوں. میرا نام ماجد قائم خانی ہے. میں بشیر سٹھار صاحب کے ہیومن رائٹس کا ممبر ہوں. میں سہیل احمد سمرو شمس الدین سمرو وائس چیئرمین ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن. فاروق احمد ہے. میں ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں. سید محمد ندیم مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن سندھ حیدرآباد. ظہور احمد کھوکھر. جیسے کہ یہ تعارف بھی ہو گیا تمام دوستوں کا. آج جو ہمارا مقصد جو ہے پہلا مقصد ہے تنظیم سازی کا. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ دوست تو بہت آ رہے ہیں. ہمارا اسٹیم جو ہے وہ ضلع حیدرآباد کی باڈی پر جو ہے نا سارا غور وچار جو جا رہا ہے. ہمارے کئی دوستوں سے میٹنگ بھی ہوئی ہیں. تو ضلع جو ہے نا حیدرآباد کی ہم باڈی جو ہے نا منتخب کریں اور اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک ایسے دوست چاہیے جو ان کا کردار جو ہے نا صاف ستھرا ہو. اور اگر آپ کا کسی کورٹ میں یا کہیں آپ کا اگر کیس چل رہا ہے یا کوئی ٹرائل چل رہا ہے آپ وہ بھی بتائیں, کیونکہ ایسے لوگ کو ہمیں فی الحال وہ ممبر نہیں کر سکتے جس کا کورٹ کے اندر ٹرائل چل رہا ہے. یہ میں تھوڑا دوستوں کو کلیئر کروں, ہو سکتا ہے کہ دوستوں نے تو وہ بھی صاف جو ہے نا اس میں لکھیں گے کہ بھائی کیس ہے نہیں ہے, ٹرائل ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم ویریفیکیشن بھی ڈی آئی بی برانچ سے ہم کرائیں اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گا اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھے لوگ اٹھائے ہیں اس تنظیم سازی کے لیے. یہ ہماری جو ٹیم ہے بشیر صاحب کے ساتھ ہم مل کے ہم لوگوں نے جا کے فیصلے بھی کیے اور الحمدللہ اچھے فیصلے ہوئے. وائس چیئرمین ہیومن رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مسئلہ ممبر سازی کا یہ ہے کہ بشیر سٹھار جو دوسری باڈی جوڑ رہے ہیں سٹی کے حساب سے, ڈویژن کے حساب سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ صدر جنرل سیکرٹری جو آپ نے چنے ہیں تو ان پہ بھی ذمہ داری رکھیں کہ اچھے اچھے لوگ لے کے آئیں. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جو جس علاقے میں رہتا ہے, جیسے کوئی لطیف آباد میں رہتا ہے, کوئی سٹی میں رہتا ہے, کوئی لیبر کالونی میں رہتا ہے, تو ادھر اچھے اچھے لوگ آپ ڈھونڈیں. ہر جگہ میٹنگ رکھیں گے, ہر محلے میں رکھیں گے, ہر علاقے میں رکھیں گے. ہم نے 5-7 سال سے بشیر سٹھار کے ساتھ سٹی کے اندر کام کیا ہے. جو بہت کام کیا ہے اس میں کچھ کام ہوئے بھی ہیں, کچھ نہیں ہوئے ہیں. ممبر اچھے ہوں, صاف ستھرے ممبر ہوں. رائٹس پیس اینڈ پروٹیکشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, یا کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ذاتی کسی کی پارٹی نہیں ہے. یہ تو ایک فلاح انسانیت کا ایک ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہے. جو مقصد ہمارا ہے ہم اس کے لیے کام کر سکیں. میری اپنی جو مقصد میں آپ کی طرف لے کر آئی ہوں وہ میرا یہی مقصد ہے. میرا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں کہ میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو, میں کام کر سکوں کسی کے لیے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد پہ ہم بہت جلدی پورا اتریں گے. ہم مل کر کام کریں گے ایک ٹیم کی طرح, ساتھ مل کر جو بھی ہوگا ساتھ مل کر کریں گے. اندر مفاد پسندی نہیں ہونی چاہیے. مفاد پسندی ہوگی تو ہم کام نہیں کر پائیں گے. پھر دوسری چیز جس کام کے لیے ہم لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, ہم اس وقت بہت سارے مسئلے مسائل یہاں ہمارے اطراف پھیلے ہوئے, تو ہم اس کا ایجنڈا ایک پہلے فوکس کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, پھر اس کو آگے لے کے اس مسئلے مسائل کو ہماری کوشش ہوتی ہے حل کریں. میڈیا کوآرڈینیٹر وومن رائٹس پیس پروٹیکشن فاؤنڈیشن. بشیر احمد سٹھار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں تقریباً 3 مہینے سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے دوسری NGOs میں بھی کام کر چکا ہوں, لیکن مجھے جو بشیر صاحب کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مجھے منفرد نظر آیا. بشیر صاحب ایک عزم کو لے کے چل رہے ہیں. وہ عزم یہ ہے کہ غریبوں کی خدمت, جیسا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو فیس بک ID ہے یا واٹس ایپ ہے سب دیکھ ہی رہے ہیں, تو بشیر صاحب ہر جگہ جہاں وائلیشن ہو, جہاں کرپشن ہو, اور جہاں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جہاں کسی غریب کی تذلیل ہو, وہاں بشیر احمد سٹھار صاحب اور ان کی مکمل ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی ذات سے بولتا ہوں کہ کسی بھی ٹائم وہ بشیر صاحب کو پتہ ہے جب بھی انہوں نے کال کیا ہم ایک کال پہ پہنچ گئے ان کے. انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ
हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। हम एक मेंबर की हैसियत से, मेंबर अगर नहीं भाई बंदी की हैसियत से, दोस्ती की हैसियत से, बस हम इनके साथ हैं। कि अमीर वो नहीं है जिसके पास दौलत है, बल्कि अमीर वो है जिसके साथ अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं, भले वो चंद क्यों नहीं हो। तो मुझे फ़ख्र है मैं अमीर हूँ, मुझे अच्छे दोस्त मिले हुए हैं और जो मुखलिस दोस्त मिले हुए हैं, मैं अमीर हूँ। जहाँ तक मसले मसाइल की बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी वही कहूँगा कि मैं आपके बगैर अधूरा हूँ। मेरी रिस्पेक्ट, मेरे दोस्त आप हो, और जो वर्कर हैं या ओहदेदार हैं, जब तक इनकी ताकत मुझे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बात, अगर मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है तो वो भी आप दोस्तों की वजह से दी है, क्योंकि आप खुद इज़्ज़तदार हो। वतन न्यूज़ का भी मैं बेहद मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे लीगल एडवाइज़र भी बनाया है, और उसके बावजूद हर जगह पे देखो ना, एक छोटी सा एक गैदरिंग है, चाहते तो मोबाइल पे भी जो है ना ये रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन ये उनकी मोहब्बतें हैं, मुखलसी है कि उस छोटे प्रोग्राम को भी कवरेज देने के लिए वतन न्यूज़ पहुंच गई है। तो वतन न्यूज़ हर जगह पर मेरे साथ है। क्लियर ये आपको बता रहा हूँ कि एसडीओ को कोई पावर ही नहीं है डिडक्शन लगाने की, और बाकायदे ला है। अभी तो अमेंडमेंट और भी, आज मैं गया था जो इलेक्ट्रिसिटी बुक ला जो है वो मैंने लिया, वो बुक जो है मैंने लिया है, आज मैं उसकी स्टडी करूँगा। मैं एसडीओ के पास जाऊँगा, मैं जाकर बुक उसके सामने रखूँगा, बोलो मुझे बताओ कि जो डिडक्शन लगाए हुए किस ला के तहत लगाए हुए, कौन सा ला इसके ऊपर आपने जो है एडॉप्ट करके आपने लगाया है। तो बहरहाल हम मजम्मत करते हैं इस डिडक्शन की, ये गैर कानूनी है। तो बहरहाल मैं मजम्मत कर रहा हूँ, हमारी ह्यूमन राइट्स बिल्कुल मजम्मत करेगी, और इन वापडा वालों के ख़िलाफ़ अगर ये डिडक्शन ख़त्म नहीं करेगी, हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, हम इनके ख़िलाफ़ जो है ना पटिशन फाइल करेंगे, हम इनके खिलाफ़ FIR कटवाएंगे। कर रहा हूँ वापडा वालों से कि मेहरबानी करके ये डिडक्शन जो है, ये गैर कानूनी जो आपने लगाए हुए हैं, ये खुद आप इसको उनको दुरुस्त करें और गरीबों पर रहम। अगर आपको ये शक शुबा है कि भाई इसकी बिजली जो है वो ज़्यादा है और जो है बिल कम आ रहा है, तो उसका भी एक तरीका है, आप लोड चेक करें, हम आपके साथ हैं। मैंने भी रात उससे बात की, मैंने बोला हम आपके साथ हैं, अगर लोड में अगर वाकई बिल इतना आ रहा है और वो पेड नहीं कर रहा, FIR मैं कटवाऊँगा उनकी वापडा की तरफ से। तो बहरहाल हमारे ह्यूमन राइट्स इस वापडा वालों के अगर वो सही काम करेंगे कि तो हम उसके साथ हैं।